ناچنے گانے اور کھڑتالیں بجانے والے مندر کے دروازے پر آ کر رک گئے۔ ایک آدمی نے اونچی آواز میں نعرہ لگایا، جے دیوی امے جگدمبے۔ ساتھ والے آدمیوں نے بھی اس نعرے کو دہرایا۔ اس کے پاس 3 مشعلیں تھیں۔ تینوں مشعلیں انہوں نے مندر کی پہلی کوٹھڑی میں لا کر اس دیوار میں پھنسا دیں جس پر کسی ڈراؤنی دیوی کی شکل ابھری ہوئی تھی۔ نسرین دوسری کوٹھڑی میں سہمی بیٹھی اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے سے ان لوگوں کو خوف زدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ 6 آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے ماتھوں پر سندور مل رکھا تھا۔ ایک آدمی ان میں ہٹا کٹا تھا۔ اس کے گلے میں منکوں کی مالا تھی۔ ایک چھوٹی مالا اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کا لباس سادھوؤں جیسا تھا۔ کوٹھڑی میں آتے ہی ان سب نے دیوار پر ابھری ہوئی ہندو دیوی کو سجدے کیے۔ ہٹے کٹے سادھو نے دونوں بازو پھیلائے، دیوی کی ابھری ہوئی شکل کے سامنے منہ کر کے 3 بار جھکا اور بولا، دیوی امے جگدمبے، تیرے پجاری تیری پوجا کرنے آئے ہیں، ہمارا بلیدان سویکار کر۔ اس کے ساتھ سادھو نے اشارہ کیا۔ ایک آدمی نے گود میں اٹھایا ہوا چھوٹا سا کالا بکرا دیوی کے سامنے زمین پر لٹا دیا۔ دوسرے نے چھرا اٹھایا اور دیکھتے دیکھتے بکرے یا بکری کی گردن ایک ہی وار سے دھڑ سے الگ کر دی۔ سب نے دیوانوں کی طرح نعرے لگائے۔ ہٹے کٹے سادھو نے دونوں ہاتھوں میں بکری کا خون اٹھا کر دیوی کے چہرے پر لگایا اور بازو بلند کر کے بولا، جے ہو دیوی امے، جے ہو دیوی امے، بلیدان سویکار کر، اپنے پجاری کو دکشنا ارپن کر۔ باقی سارے نیم وحشی ہندو پجاری ایک دم چپ ہو گئے۔ سادھو نے اونچی آواز میں پجاریوں سے کہا، دیوی امے نے بلیدان سویکار کر لیا۔ دیوی امے میرے سامنے ظاہر ہو گئی ہے، وہ خود مجھ سے بات کر رہی ہے۔ جے ہو دیوی امے، جے ہو دیوی امے۔ دوسرے لوگ بھی نعرے لگانے لگے۔ سادھو نے ایک بار پھر ہاتھ اوپر اٹھا کر ان سب کو چپ کروایا اور بولا، دیکھ لو، دیوی امے مجھ پر مہربان ہے، وہ میرے ساتھ میرے پاس کھڑی ہے۔ اسے تم نہیں دیکھ سکتے، اسے میں ہی دیکھ سکتا ہوں جو تمہارا پروہت ہوں۔ ایک پجاری نے بے تاب ہو کر کہا، پروہت جی، ہمیں بھی دیوی جی کے درشن کراؤ۔ پروہت نے کہا، دیوی امے صرف اپنے پروہتوں کے سامنے ہی آتی ہے، وہ ہر کسی کو درشن نہیں دیتی۔ عین اسی وقت ایسا ہوا کہ پچھلی کوٹھڑی کے اندھیرے میں جہاں نسرین چھپی ہوئی تھی، ایک موٹا چوہا کہیں سے نکل کر اس کی کمر پر چڑھا اور گردن پر آ گیا۔ نسرین کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ اپنی ساڑی کو جھاڑتی ہوئی بے اختیار کوٹھڑی کے دروازے پر آ گئی۔ پروہت اور دوسرے پجاری ہکا بکا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک خوبصورت گورے رنگ کی لڑکی جس کے بال کھلے تھے، ماتھے پر بندی لگی تھی، ساڑی پہنے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ شعلوں کی روشنی صاف نسرین کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ نسرین ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے والی تھی کہ بھگوان کے لیے مجھے کچھ نہ کہنا، میں ایک مصیبت زدہ عورت ہوں۔ کہ اچانک پروہت سجدے میں گر پڑا۔ اس کو دیکھ کر دوسرے پجاری بھی زمین پر منہ کے بل لیٹ گئے، جس کو ڈنڈوت کرنا کہتے ہیں۔ نسرین کوئی ان پڑھ لڑکی نہیں تھی۔ اس نے موٹے پروہت کی ساری باتیں سن لی تھیں، جس میں وہ اپنے پجاریوں پر اپنی سادھنا اور خفیہ طاقت کا رعب جمانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ امبا دیوی یوں ہی درشن نہیں دیا کرتی۔ نسرین سمجھ گئی کہ ان لوگوں نے اسے ضرور کوئی دیوی سمجھ لیا ہے، کیونکہ ویسے بھی یہ ایک انہونی بات تھی کہ جنگل کے ایک ویران مندر میں رات کے وقت ایک خوبصورت ساڑی پوش عورت اچانک ظاہر ہو جائے۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پر ایک جلال کی کیفیت پیدا کی اور پجاریوں اور پروہت کی نفسیات معلوم کرنے کے لیے آہستہ سے کہا، میں درشن دینے آئی ہوں۔ پروہت نے آگے بڑھ کر نسرین کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ جے ہو دیوی امے کی جے ہو، تم امباوتی ہو، تم دیوی امے کی اوتار ہو۔ پجاری تو خوشی اور جوش عقیدت سے جھومنے اور منتر پڑھنے لگے۔ پروہت نے دونوں بازو اوپر اٹھائے اور بولا، دیوی امے کی اوتار امباوتی نے درشن دے دیے ہیں، اس نے بلیدان سویکار کر لیا ہے، جے ہو دیوی ماتا جے ہو۔ نسرین اپنے دل میں خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ حالات ایک دم اس کی حمایت میں ہو گئے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی عقیدت کو اپنے حق میں استعمال کر سکتی تھی۔ وہ ان لوگوں سے دیوی امباوتی بن کر بڑے کام لے سکتی تھی۔ اب اس کی نہ صرف عزت اور آبرو محفوظ ہو گئی تھی، بلکہ یہ لوگ اس کے پجاری بھی بن گئے تھے۔ اس کے ایک اشارے پر سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس میں خاصا اعتماد پیدا ہو گیا تھا
وہ دیوی کی مورتی والی دیوار کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیوی کی مورتی کو ہاتھ لگا کر اپنے ماتھے پر ہاتھ لگایا اور اداکاری کرتے ہوئے پرجلال لہجے میں پروہت سے کہا، میں تم سے خوش ہوئی ہوں، دیوی امبا نے مجھے تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ نسرین کو ہندی کے خاص الفاظ بالکل نہیں آتے تھے، وہ اردو ہی بول رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اس کی صاف ستھری اردو سے کہیں ان لوگوں کو اس پر شک نہ پڑ جائے، مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ فرط عقیدت سے پروہت اور پجاری اس کے آگے بچھے جا رہے تھے۔ پروہت نے ہاتھ باندھ کر کہا، دیوی امباوتی، میری کٹیا پر چل کر اپنے متوالوں کو درشن دے۔ نسرین کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اسے امباوتی کے اوتار سمجھ رہے ہیں اور اب وہ ان کے ساتھ ہر جگہ محفوظ ہوگی۔ وہ خود اس ویران مندر سے نکل کر کسی آرام دہ جگہ پر جانا چاہتی تھی۔ ظاہر تھا کہ یہ لوگ اس کی خدمت اور خاطرداریوں میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ وہ دل میں خدا کا بار بار شکر ادا کرتی کہ اس نے موقع پر حالات کو اس کے حق میں بدل کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، چلو پروہت جی، میں تمہاری کٹیا میں ضرور جاؤں گی۔ پجاری تو خوشی سے نعرے لگانے لگا۔ ہر کوئی آگے بڑھ کر نسرین کے قدموں کو چومنا چاہتا تھا۔ پروہت نے انہیں ڈانٹ کر پیچھے ہٹا دیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، میرے سوائے جو دیوی امباوتی کو چھوئے گا جل کر بھسم ہو جائے گا۔ پجاری ڈر کے پرے پرے ہو گئے اور ہاتھ باندھ کر اشلوک پڑھنے لگے۔ پروہت نے اپنا سر نسرین کے آگے جھکا دیا اور بولا، دیوی، میں بڑا سوبھاگی ہوں کہ میری کٹیا آج تیری جیوتی سے روشن ہوگی۔ وہ لوگ شعلوں کی روشنی میں ایک جلوس کی شکل میں نسرین کو، جسے وہ امبا دیوی کی اوتار سمجھ رہے تھے، لے کر نکلے۔ نسرین ان کے آگے آگے تھی، پروہت اس کے پیچھے بڑے ادب سے ہاتھ باندھے چل رہا تھا۔ پجاری ڈفلیاں اور کھڑتالیں بجاتے، امبا دیوی کے بھجن گاتے پیچھے آ رہے تھے۔ جنگل میں ایک پتلی سی پگ ڈنڈی نسرین کو مشلوں کی روشنی میں نظر آ رہی تھی، وہ اسی پر چل رہی تھی، یہ سوچ کر کہ یہی راستہ پروہت کی کٹیا کو جاتا ہوگا۔ جب وہ ایک ٹیلے کا موڑ گھومی تو سامنے سے ایک چھوٹے سے قصبے کی اکا دکا روشنیاں نظر آئیں۔ وہ کوشش کر کے بڑے وقار سے چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ قصبے کے قریب پہنچ کر پروہت مشل لے کر آگے ہو گیا۔ یہ چھوٹا سا پہاڑی گاؤں تھا جس پر کہیں کہیں مٹی کے تیل کے لیمپ روشن تھے۔ پجاریوں کے بھجن کی آوازیں سن کر لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ جب پروہت نے اعلان کیا کہ دیوی امباوتی ان کو درشن دینے کے لیے آ چکی ہے، اور لوگوں نے مشلوں کی روشنی میں ایک خوبصورت عورت کو بال کھولے، ماتھے پر بندیا سجائے بڑی شان سے آتے دیکھا، تو وہ جے دیوی امبا کی جے دیوی امبا، جگ دمبے جگ امبے، اس کے نعرے لگاتے ہوئے ڈنڈوت کرنے لگے۔ پروہت نے اونچی آواز میں اعلان کیا، دیوی امبا کو پریشان نہ کرو، پرے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ دیہاتی لوگ ہاتھ جوڑ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ بھی بھجن گانے لگے اور پرے پرے ہٹ گئے۔ پروہت نسرین کو لے کر اپنی کٹیا میں لے آیا، جو ایک چبوترے پر بنی ہوئی تھی۔ کٹیا کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا مندر تھا جس میں شمع جل رہی تھی۔ پروہت نے آگے بڑھ کر کٹیا کا دروازہ کھول دیا، جلدی سے اندر جا کر بانس کی چارپائی پر چادر بچھائی، مشل باہر دروازے پر ایک سوراخ میں اٹکائی اور ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر بولا، دیوی پدھاریے۔ نسرین کٹیا میں داخل ہو کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ نسرین کے بیٹھتے ہی پروہت نے دروازہ بند کر دیا۔ نسرین نے اپنے آپ پر دیوی امبا کی شخصیت طاری کر لی تھی۔ یہ جاہل اور توہمات میں پھنسے ہوئے لوگ اگر اسے کوئی دیوی سمجھ بیٹھے تھے تو اسے بھی ان کے درمیان دیوی امباوتی بن کر ہی رہنا تھا، اور کسی ایسے موقع کا انتظار کرنا تھا جب وہ یہاں سے نکل کر بمبئی شہر پہنچے اور پاکستان کونسلیٹ والوں سے رابطہ پیدا کر سکے۔ اس نے چہرے کو باروب بناتے ہوئے اوپر اٹھایا اور پروہت کی طرف دیکھا۔ پروہت خلاف و توقع اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ نسرین نے کوئی خیال نہ کیا۔ اس نے کہا، پروہت جی، ان پجاریوں سے کہیں کہ ہمیں پریشان نہ کریں، ہم تھوڑی دیر کے لیے من ہی من میں دیوی امے ماتا کا پوجا پاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہندی کے جتنے الفاظ بول سکتی تھی اس نے بول دیے۔ یہ الفاظ اس نے پہلے سے ہی چن رکھے تھے۔ پروہت آگے بڑھ کر نسرین کے پاس چارپائی پر بیٹھ گیا۔ جس قسم کی عزت و تکریم ابھی تک نسرین کو دیوی امباوتی سمجھ کر دی جا رہی تھی، یہ حرکت اس کے خلاف اور گستاخانہ تھی۔ نسرین نے پروہت کو ڈانٹتے ہوئے کہا، پروہت جی،
تمہیں دیوی امباوتی کے پاس بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ پروہت نے نسرین کو بازو سے پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا اور گالی دے کر بولا، میں جانتا ہوں تو دیوی امباوتی نہیں ہے، تو کوئی آوارہ عورت ہے جو مندر کوٹڑی میں چھپی بیٹھی تھی، مگر لوگ تجھے دیوی امبے کی اوتار سمجھنے لگے ہیں۔ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ تو دیوی امباوتی بن کر رہ اور جیسا میں کہوں ویسا کرتی رہ، اس میں ہم دونوں کا فائدہ ہے، ہم دونوں مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میرے آدمی تم جہاں بھی جاؤ گی تمہارا پیچھا کریں گے، تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ پروہت نے دھکا دے کر نسرین کو چارپائی پر گرایا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ باہر سے اس نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ نسرین پر سختہ سا طاری ہو گیا۔ نسرین کو پہلے ہی شبہ تھا کہ پروہت مکاری سے کام لے رہا ہے۔ وہ اسے دیوی امی کی اوتار نہیں سمجھتا، بلکہ اسے دیوی کی اوتار کے روپ میں پیش کر کے لوگوں کو لوٹنا چاہتا ہے۔ اب یہ بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ نسرین نے پہلا کام یہ کیا کہ اٹھ کر دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ سوچنے لگی کہ اب اسے کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ پہلی ترکیب اس کے ذہن میں یہ آئی کہ کسی طرح بدمعاش پروہت کو قتل کر دے، پھر اس کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ قصبے کے سارے لوگ اسے دیوی کا اوتار سمجھتے ہیں، وہ ان پر اپنا حکم چلا سکے گی۔ وہ دیوی امی کے مندر میں درشن کے بہانے کسی پجاری کے ساتھ بمبئی چلی جائے گی اور وہاں جاتے ہی پاکستان قونصل خانے جا کر پناہ حاصل کر لے گی۔ دوسری ترکیب اس کے ذہن میں یہ تھی کہ وہ بدمعاش پروہت کے ساتھ مل جائے اور وہاں سے بمبئی کی جانب فرار ہونے کے واسطے مناسب موقع کا انتظار کرے۔ اس صورت میں خطرہ تھا کہ بدمعاش پروہت اس کی عزت پر حملہ کرے گا، کیونکہ وہ تو اسے ایک عام ہندو عورت ہی سمجھ رہا تھا جو کسی وجہ سے کہیں سے بھاگ نکلی تھی۔ نسرین یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ پروہت کو قتل کرنا بھی آسان کام نہیں تھا، اگرچہ نسرین نے اپنے ہونے والے خسر سے کمانڈو ٹریننگ لے رکھی تھی، مگر اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا اور وہ اتنی آسانی سے موٹی گردن والے بھینسا نما پروہت کو قابو میں نہیں کر سکتی تھی۔ پریشان خیالات کی اسی ادھیڑ بن میں نسرین کو نیند آ گئی۔ صبح وہ سو رہی تھی تو دروازے پر مسلسل دستک کی آواز نے اسے جگا دیا۔ کون ہے؟ نسرین نے پوچھا۔ دوسری جانب سے پروہت کی آواز آئی، دروازہ کھولو، میں پروہت ہوں۔ نسرین نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ پروہت نے اندر آتے ہی اسے دھکا دے کر چارپائی پر گرا دیا اور حکم دینے کے سے انداز میں بولا، سیٹھ مراری لال تھوڑی دیر بعد تمہارے درشن کرنے آ رہا ہے۔ اس کے سامنے اپنے آپ کو دیوی امباوتی بنا کر پیش کرنا۔ اب تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ جیسے جیسے میں کہوں ویسے ویسے کرتی جاؤ۔ مجھے جو مال ملے گا اس میں سے میں تمہیں تمہارا کمیشن دے دوں گا۔ نسرین نے کوئی جواب نہ دیا، وہ اس کا منہ تکتی رہی۔ پروہت نے آگے بڑھ کر زبردستی اس کی طلائی چوڑیاں اتار لیں۔ تمہارے پاس اور کیا کچھ ہے، نکالو۔ نسرین سمٹ سی گئی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ بکواس کرتی ہو، اپنی تلاشی دو۔ بدمعاش پروہت نسرین کی ساڑی کھینچنے لگا۔ نسرین نے پروہت کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا، ٹھہرو، اور پھر ساڑی کے اندر چھپائے ہوئے 2000 روپے کے نوٹ نکال کر پروہت کے حوالے کر دیے۔ یہ رومال میں بندھے ہوئے تھے، میرے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں، نسرین بولی۔ پروہت نے رومال کھول کر 2000 کے نوٹ دیکھے اور انہیں سونے کی چوڑیوں کے ساتھ رومال میں باندھ کر اپنی صدری کی جیب میں رکھ لیا اور بولا، سکمنی آ کر تمہیں تیار کر دے گی۔ پروہت چلا گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک ادھیڑ عمر کی سانولے رنگ کی ہندو عورت کوٹھڑی میں آئی اور اسے ساتھ والی کوٹھڑی میں لے گئی جہاں پر غسل کرنا تھا۔ سکمنی نے نسرین کو نہلا دھلا کر گیروے رنگ کی ساڑی پہنائی، ماتھے پر تلک لگایا اور واپس پہلی والی کوٹھڑی میں لا کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ نسرین نے اس ہندو عورت سے 2-3 بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ عورت خاموش رہی۔ اس نے نسرین کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ جب وہ اسے نقلی دیوی امباوتی بنا کر جانے لگی تو نسرین نے کہا، بھگوان کے لیے میری بات تو سنو۔ نسرین کا خیال تھا کہ یہ بھی ایک عورت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی مصیبت کا حال سن کر اس کا دل پگھل جائے۔ وہ عورت رک گئی۔ نسرین نے موقع غنیمت جان کر بولنا شروع کر دیا، بہن، کیا تم مجھے دیوی کی اوتار سمجھتی ہو؟ سکمنی نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، اس راز سے صرف میں اور پروہت ہی واقف ہیں،
اور تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ تم دیوی امباوتی کی اوتار بن کر ہمارے پاس رہو، یہاں تمہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تم بھی عیش کرو گی۔ نسرین نے کہا، بہن میں مصیبت کی ماری ہوں، میرا خاوند مجھے بہت مارتا تھا، میرے ماتا پتا سورگباش ہو چکے ہیں، کوئی بہن بھائی نہیں، کوئی اولاد نہیں، میں خاوند کی مار سے تنگ آ کر دلی سے گاڑی میں بیٹھ گئی، میں بمبئی جا رہی تھی کہ راستے میں گاڑی۔ سکمنی نے نسرین کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اپنی رام کہانی مجھے نہ سناؤ، تم جیسی عورتوں کو میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں۔ ایک بات سن لو، یہاں سے بھاگنے کی کبھی کوشش نہ کرنا، پروہت کے آدمی تمہاری نگرانی کر رہے ہیں، تم غائب کر دی جاؤ گی۔ یہ کہہ کر سکمنی کوٹھڑی سے چلی گئی۔ باہر سے اس نے کنڈی لگا دی۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد پروہت ایک موٹے پیٹ والے ہندو لالے کو ساتھ لے کر کوٹھڑی میں آیا۔ ہندو لالا تو اس کو دیکھتے ہی اس کے آگے سجدے میں گر گیا۔ پروہت نے کہا، دیوی امباوتی، یہ لالا بڑا دکھی ہے، اس کا ایک ہی لڑکا ہے جو چل نہیں سکتا ہے، اس کو آشیرواد دے۔ لالا بمبئی جا کر تمہاری ماتا کے مندر میں سونے کی مورتی چڑھائے گا۔ لالا سر اٹھائے ہاتھ باندھے نسرین کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ نسرین کو پروہت نے اشارہ کیا۔ نسرین نے سر اٹھا کر کہا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ فوراً پروہت نے موٹے لالے کو بدھائی دی اور اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ نسرین جانتی تھی کہ پروہت اس لالے سے بھاری رقم بٹورے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، توبہ استغفار کی اور پھر اپنی نجات کے لیے دعا مانگی۔ کوٹھڑی کے باہر گاؤں کے لوگ جمع ہو کر کھڑتالیں چھننے بجاتے اور بھجن گاتے تھے۔ شام تک پروہت لوگوں کو اندر لا کر دیوی کے درشن کراتا اور اس سے ان کی بات پوری کرواتا رہا۔ رات ہو گئی۔ نسرین کے لیے سکمنی ایک تھال میں پوریاں لڈو لے کر آئی اور نسرین نے تھوڑا بہت کھا لیا۔ باہر خاموشی چھا گئی۔ لوگ بھجن وغیرہ گانے کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نسرین کو سلطان کی یاد آئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس قسم کے حالات میں وہ پھنس گئی تھی، ان کے بارے میں وہ کبھی رسالوں اور کہانیوں میں پڑھا کرتی تھی۔ ایسی کہانیوں کے سارے رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعات اس کے ساتھ اصلی حالت میں بیت رہے تھے۔ وہ کیا کرے؟ یہاں کس کی مدد سے نکلے؟ کوٹھڑی میں مدھم سی روشنی والا بلب جل رہا تھا۔ رات کی خاموشی گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ حیران تھی کہ یہ لوگ کہاں غائب ہو گئے ہیں۔ اسے پروہت کی طرف سے ہی خطرہ لگا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ پروہت ایک مکار اور بدماش شخص ہے اور اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ نسرین افسوس کرنے لگی کہ اس کے پاس پستول تو کیا، کوئی معمولی سا چاقو بھی نہیں تھا جس سے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی کوشش ہی کر سکے۔ اچانک کچھ سوچ کر اس نے کوٹھڑی کا جائزہ لیا۔ کوٹھڑی میں سوائے ایک چارپائی کے اور کچھ بھی نہیں تھا جس پر نسرین کا بستر لگا ہوا تھا۔ فرش پر میلی سی دری بچھی ہوئی تھی، کوئی روشن دان وغیرہ بھی نہیں تھا۔ باہر کی تازہ ہوا صرف کیواڑ کے دروازوں میں سے اندر آتی تھی۔ اسے سامنے چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا نظر آیا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، یہ پتھر کا ایک چھوٹا سا کھرل تھا جس میں پروہت شاید کوئی دوائی وغیرہ گھونٹتا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی باہر سے قدموں کی آواز آئی۔ نسرین فوراً بستر پر جا کر بیٹھ گئی۔ سردی ہو گئی تھی۔ اس نے زعفرانی رنگ کا پرانا سا کمبل اپنے اوپر کر لیا۔ کوئی شخص کوٹھڑی کی طرف آ رہا تھا۔ قدموں کی آواز دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ کوئی باہر سے کنڈی کھول رہا تھا۔ نسرین کا دل دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھول کر پروہت اندر داخل ہوا۔ اس نے کندھوں پر کمبل ڈال رکھا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ آخر وہ گھڑی آ گئی تھی جس کا نسرین کو دھڑکا لگا ہوا تھا اور جس کے لیے اس نے اپنے آپ کو تیار بھی کر رکھا تھا۔ پروہت نے کمبل کندھوں سے اتار کر پھینک دیا اور نسرین کی طرف بڑھا۔ اس نے کوئی نشہ کر رکھا تھا مگر وہ پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ پروہت نے آتے ہی نسرین کو گرے باندھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور بولا، دیوی اب ہم تمہارے درشن کریں گے۔ نسرین نے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیل دیا مگر پروہت پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے نسرین کو ایک جھٹکا دیا اور گالی دے کر غرایا، لوگوں کے لیے تو دیوی امباوتی ہے مگر میرے لیے میری رکھیل ہے، مجھے خوش رکھے گی تو تو بھی عیش کرے گی۔ نسرین اتنی دیر میں فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ یہاں عقل سے کام لے گی۔ وہ سانڈ جیسے پروہت کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا اور جیسے عاجزی کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، جو تم کہو گے میں وہی کروں گی
مگر تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ وہ کون سی بات؟ تم مجھے ایک بار بمبئی شہر کی سیر کروانے ضرور لے جاؤ گے۔ میں ضرور لے جاؤں گا، وہاں تو تیری ماتا امبے کا مندر ہے، تجھے وہاں درشن کروانے کے لیے لے جاؤں گا۔ پروہت نے دست درازی شروع کر دی۔ نسرین جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھہرو پروہت جی۔ نسرین چارپائی سے اتر کر اپنی ساڑی ٹھیک کرنے لگی۔ پروہت نے جو نشہ کر رکھا تھا اب وہ اپنا رنگ دکھانے لگا تھا۔ وہ چارپائی سے اٹھا اور لڑکھڑا گیا۔ نسرین دوڑ کر کونے میں چلی گئی۔ پروہت اسے گالیاں دیتا اس کی طرف بڑھا۔ نسرین خاص طور پر کچھ سوچ کر اس کوٹری کے کونے میں آئی تھی۔ جو ہی پروہت نے آگے بڑھ کر نسرین کو اپنے بازو میں لینا چاہا، وہ تیزی سے گھوم کر اس کے پیچھے آ گئی اور اسے دیوار کی طرف دھکا دیا۔ پروہت کا سر دیوار سے ٹکرایا اور وہ نیچے گر پڑا۔ نسرین اسی لمحے کے انتظار میں تھی۔ اس نے کونے میں پڑا ہوا پتھر کا کھرل اٹھا لیا اور پوری طاقت سے پروہت کی کھوپڑی پر دے مارا۔ وہ رکی نہیں، پتھر سے پروہت کی کھوپڑی کو کوٹتی گئی یہاں تک کہ اس کے بازو تھک گئے۔ اس نے کھرل پھینک دیا۔ پروہت کی کھوپڑی کچلی گئی تھی اور خون میں اس کا سر پچک کر لت پت ہو رہا تھا۔ نسرین نے ہٹ کر اپنے لباس کو درست کیا، چارپائی سے نیچے پڑا اپنا سینڈل پہنا، دروازے کی طرف بڑھی، کنڈی کھولی، باہر دیکھا۔ ٹھنڈی سرد ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ باہر خاموشی تھی، اندھیرا تھا۔ کچھ فاصلے پر قصبے میں اکا دکا روشنی ہو رہی تھی۔ وہ کوٹری سے نکلی اور اللہ کا نام لے کر ایک طرف چل دی۔ اپنے اندازے کے مطابق وہ اسی طرف چل رہی تھی جدھر ریلوے لائن تھی، مگر اندھیرے میں وہ سمت برقرار نہ رکھ سکی اور وہ برساتی پہاڑی نالا نہ آیا جس کو پار کر کے اسے ریلوے لائن تک جانا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں راستہ بھول گئی ہوں، مگر وہ رک نہیں سکتی تھی۔ وہ چلتی گئی پتھریلی اور ناہموار سطح پر۔ کہیں خشک گھاس تھی اور کہیں چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے قصبے سے جتنی دور ہو سکے نکل جانا چاہتی تھی۔ اسے کچھ احساس نہیں تھا، بس اتنا ہی خیال تھا کہ ابھی آدھی رات نہیں ہوئی۔ اس نے چھوٹے چھوٹے ٹیلے عبور کیے، کئی ڈھلانوں پر سے اتری۔ آخر اندھیرے میں اسے بڑا نالا نظر آ گیا۔ یہ نالا بہت آگے جا کر جنگل میں سے گزرتا تھا۔ وہ رک گئی۔ نالے میں سے پانی بہہ رہا تھا۔ وہ کنارے کے ساتھ ساتھ چل پڑی۔ نالا آگے جا کر دائیں جانب گھوم گیا۔ اسی نالے پر بانس کا ایک چھوٹا سا پل بنا ہوا تھا۔ وہ پل کے ذریعے نالا پار کر گئی۔ آگے جا کر دور تک خالی میدان تھا جس میں کہیں کہیں تاڑ کے درخت تھے جو ستاروں کی پھیکی روشنی میں دھندلے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ ایک پگ ڈنڈی پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ وہ کچھ تھک بھی گئی تھی اور اسے یہ بھی احساس تھا کہ وہ قصبے سے دور ہو چکی ہے۔ خاصی دیر تک وہ پگ ڈنڈی پر چلتی رہی۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں سے کوئی شیر یا گیدڑ وغیرہ نہ نکل آئیں۔ یہاں کوئی گاؤں بھی نہیں تھا۔ جب میدانی علاقہ ختم ہوا تو پگ ڈنڈی ایک جنگل میں داخل ہو گئی۔ جنگل جہاں سے شروع ہوتا تھا وہاں اونچے گھنے سیاہ درختوں کی ایک دیوار سی نصف دائرہ بناتے ہوئے دوسری طرف چلی گئی تھی۔ نسرین ایک جگہ بیٹھ گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ رات کے اندھیرے میں جنگل میں داخل ہو یا نہ ہو۔ جنگل سے اسے خوف آ رہا تھا۔ وہاں یقیناً جنگلی درندے بھی ہوں گے۔ اس نے جنگل میں داخل ہونے کے بجائے درختوں کی دیوار کے ساتھ ساتھ جنوب کی جانب جانے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر سستانے کے بعد وہ اپنے سوچے ہوئے منصوبے کے مطابق درختوں کے ساتھ ساتھ چل دی۔ جنگل کی طرف سے کبھی کبھی کسی جنگلی جانور کے گیدڑ کی طرح بولنے کی آواز آ جاتی تھی۔ نسرین نے حوصلہ نہیں ہارا تھا۔ یہ حوصلہ ہارنے کا مقام بھی نہیں تھا۔ وہ پیچھے ایک خون کر کے آ رہی تھی، اگرچہ اس نے یہ خون اپنی عزت بچانے کے لیے کیا تھا جس کا قانونی طور پر اسے پورا حق حاصل تھا، مگر وہ دشمن ملک میں تھی، وہاں قانون اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ ان حالات میں اسے ہر حالت میں قانون سے بچنا اور اپنے آپ کو اس خطرناک حالات سے نکال کر لے جانا تھا۔ یہ جذبہ اسے طاقت دے رہا تھا۔ ایک طرف سے آسمان پر زرد زرد گول چاند نکل آیا۔ چاند کے نکلتے ہی اندھیرا کافی حد تک دور ہو گیا۔ جنگل اس کی دائیں جانب تھا جو سنسان تھا۔ ایک چھوٹی سی ندی آ گئی۔ اس نے وہاں بیٹھ کر منہ ہاتھ دھویا، پانی پیا، پاؤں دھوئے۔ مسلسل چلنے سے سردی کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر وہاں سستانے کے بعد نسرین دوبارہ چل پڑی۔ چاند جنگل کے درختوں کے پیچھے آ گیا تھا۔
وہ ان درختوں کے لمبے لمبے سایوں میں چل رہی تھی۔ جنگل کے درختوں کی دیوار ختم ہو گئی تو نسرین کا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ دور ریلوے سگنل کی لال بتی نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہاں کوئی چھوٹا ریلوے اسٹیشن ضرور تھا۔ یہاں کھیت شروع ہو گئے، کھیتوں میں فصل اگی ہوئی تھی۔ وہ فصل کے درمیان چلتی چلی گئی۔ اس کا رخ ریلوے سگنل کی سرخ بتی کی طرف تھا۔ آخر ریلوے لائن آ گئی۔ یہ زمین سے اونچی تھی۔ وہ پتھروں پر چڑھتی ریلوے لائن پر آ گئی۔ کچھ فاصلے پر کسی ریلوے اسٹیشن کی بتیاں دکھائی دیں تو وہ بے اختیار ان روشن بتیوں کی طرف بڑھی۔ یہ ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا۔ نسرین پلیٹ فارم پر آ گئی۔ پلیٹ فارم پر بہت کم مسافر نظر آئے۔ کوئی ٹرین بھی کھڑی نہیں تھی۔ ایک بینچ پر ایک عورت اپنے بچوں کو لیے بیٹھی تھی۔ دونوں بچے اس کی گود میں سو رہے تھے۔ نسرین نے گیروے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی، ماتھے پر تلک بھی لگا ہوا تھا۔ وہ حلیے سے کوئی جوگن لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو جوگن ظاہر کرنے کا ہی فیصلہ کیا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتی بینچ پر آ کر بیٹھ گئی۔ جو عورت اپنے بچوں کو لیے بیٹھی تھی اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ نسرین کو یقین ہو گیا کہ یہ عورت مسلمان ہے، مگر وہ کسی بھی مسلمان پر اپنے دل کا حال ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کسی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرے گا، مگر اسے مدد کی ضرورت بھی تھی اور دشمن ملک ہندوستان میں کوئی مسلمان ہی اس کی مدد کر سکتا تھا، مگر دشمن ملک میں کسی مسلمان سے مدد حاصل کرنے کے واسطے بھی پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت تھی۔ اس وقت تک تو آدھی رات ہو چکی تھی۔ پلیٹ فارم تقریباً خالی تھا۔ نسرین کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ جو ٹرین وہاں آنے والی تھی وہ دلی سے بمبئی جا رہی تھی یا بمبئی سے دلی جانے والی تھی۔ نسرین نے طے کر لیا کہ جس طرف سے بھی ٹرین آئے گی وہ اس میں بیٹھ جائے گی۔ وہ اس علاقے سے نکل جانا چاہتی تھی۔ عورت نے نظریں اٹھا کر نسرین کو دیکھا اور پھر پلیٹ فارم کی طرف دیکھنے لگی جس کے آگے برآمدے میں ٹکٹ گھر کی بتی جل رہی تھی اور اس کا آدمی وہاں کھڑا ٹکٹ لینے کے بعد ریز گاری گن رہا تھا۔ نسرین نے عورت سے پوچھا کہ گاڑی کس وقت آئے گی بہن؟ عورت نے پوچھا کہاں جاؤ گی جوگن بی بی؟ وہ عورت نسرین کو جوگن سمجھنے میں حق بجانب تھی۔ نسرین نے بمبئی کا نام لیا۔ عورت بولی بمبئی جانے والی گاڑی تو صبح کے وقت آئے گی، اب تو دلی جانے والی گاڑی آ رہی ہے۔ نسرین چپ ہو گئی، سوچنے لگی کیا کروں؟ ٹھیک ہے، مجھے دلی کی طرف ہی بھاگ جانا چاہیے۔ دلی میں تو پاکستان کا سفارت خانہ ہوگا، اب تو وہیں میری جان کو سکون ملے گا، لیکن اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں تھے۔ کوئی بات نہیں، میں بغیر ٹکٹ ہی بیٹھ جاؤں گی، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کم از کم اس قتل گاہ سے تو میں دور نکل جاؤں گی۔ عورت پوچھنے لگی تمہارے ساتھ کوئی آدمی نہیں ہے بی بی؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ نسرین نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا ادھر ایک مندر میں دیوی درشن کے لیے آئی تھی۔ پہلے سوچا بمبئی دیوی امبا کے درشن کو جاؤں گی، مگر صبح تک یہاں کہاں بیٹھوں گی؟ دلی کی گاڑی آ رہی ہے تو دلی چلی جاتی ہوں، ماتا کے مندر میں پوجا کروں گی۔ عورت نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں بی بی، تمہاری کون سی ٹکٹ لگتی ہے؟ جوگی جوگنوں کی تو کوئی بھی ٹکٹ نہیں ہے۔ نسرین بڑی خوش ہوئی، اب تو وہ بے فکری سے دلی تک جا سکے گی۔ اس نے پاکستان میں سن رکھا تھا کہ نابینا فقیروں سے ریلوے والے ریل گاڑی کا ٹکٹ نہیں مانگتے۔ یہاں ہندوستان میں جوگی جوگن بغیر ٹکٹ ریل میں سفر کر سکتے تھے۔ اب اسے یہ انتظار تھا کہ دلی جانے والی گاڑی جلد آ جائے، کہیں پروہت کے قتل کا پتہ نہ چل جائے، مگر رات کو کوٹھڑی میں کون جائے گا؟ اس کی لاش کا تو صبح کو ہی لوگوں کو علم ہوگا۔ اسے فکر لگ گئی تھی کہ کہیں پروہت کی چہیتی سکمنی پروہت کے پیچھے پیچھے وہاں نہ آ گئی ہو۔ اس نے کوٹھڑی میں پروہت کی لاش دیکھ کر شور مچا دیا ہوگا۔ سارے گاؤں والے جاگ گئے ہوں گے، پولیس کو اطلاع کی گئی ہوگی اور پولیس پہلا کام یہ کرے گی کہ قریبی ریلوے اسٹیشنوں اور بس کے اڈوں کو خبردار کر دے گی، اور پھر پولیس پارٹیاں اس کی تلاش کے لیے نکل کھڑی ہوں گی۔ اس قسم کے خیالات نے نسرین کو مزید بے چین کر دیا اور اس عورت سے ایک بار پھر سوال کیا کہ دلی جانے والی گاڑی ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ عورت بولی آنے والی ہے۔ اتنے میں اس عورت کا بیٹا سامان کلی کے سر پر رکھوائے آتے ہی بولا اماں گاڑی آنے میں 5-10 منٹ رہ گئے ہیں، یہاں 2 منٹ کے لیے رکے گی، تم جلدی سے سوار ہو جانا، میں سامان رکھوا لوں گا۔ لڑکے کے اپنی والدہ کو اماں کہہ کر بلانے سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ یہ مسلمان فیملی ہے۔ نسرین کو ایک طرح سے اطمینان سا ہو گیا کہ وہ ایک مسلمان کے ساتھ ریل میں سفر کرے گی۔
اپنے بارے میں اس نے ابھی تک مسلمان عورت کو نہیں بتانا تھا، وہ کچھ بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ دلی پہنچنے کے بعد اس کا ارادہ سیدھا سفارت خانے کی بلڈنگ میں جانے کا تھا۔ یہ خطرہ ضرور موجود تھا کہ دلی میں گوپال سنگھ اور اس کے بدماش ایجنٹ کے آدمی اسے نہ دیکھ لیں۔ انہوں نے دیکھ لیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی، وہ اسے دبوچ لیں گے اور وہ کنویں سے نکل کر کھڈ میں جا گرے گی۔ اس کا علاج اس نے یہ سوچا کہ وہ دلی کے اسٹیشن پر ہی بیٹھی رہے گی، جب رات کا اندھیرا ہو جائے گا تب باہر نکلے گی، ٹیکسی پکڑے گی اور سیدھی پاکستانی سفارت خانے پہنچ جائے گی۔